دوسرے لفظوں کئی خفیہ بھید جنہوں پاکستانی حکومتوں کی طرفوں اور انگریزی گماشتیاں کی طرفوں انتہائی سوچے سمجھے منصوبے دے تحت چھپایا گیا ہے. بندہ ناچیز انہوں جناب دے سامنے کھولے گا. اس عنوان کا نام ہے انگریزوں کی سرد جنگ کے دو محاذ. انگریزوں کی ایک گرم جنگ ہوتی ہے، ایک سرد جنگ ہوتی ہے. گرم جنگ ہتھیاراں نال ہوتی اصلے نال، سرد جنگ ہوتی ہے نظریات نال، تعلیم نال، سوچاں دے نال، ذہن بدلن دے نال. یعنی دوسرے لفظوں کہ سرد گرم جنگ اصلے اور ہتھیار دی اور سرد جنگ ذہنی ہوتی کہ عقل نال دشمن نو ختم کیتا جائے اور اگلے نو زخم بھی نہ آوے، چوٹ بھی نہ لگے، بسمل کی طرح تڑپتا بھی نہ رہے لیکن بے جان بھی ہو جائے، بے دم بھی ہو جائے، از خود جاندہ رہے. یہ ہے سرد جنگ. لہذا آج بندہ ہے ناچیز انگریزوں کی سرد جنگ کے دو محاذ تو کپڑا اٹھاوے گا. وہ دو محاذ کہڑے نے؟ محاذ دا مطلب ہے میدان. وہ دو میدان جتوں انگریز لڑیا ہے. ہتھیار دی جنگ جنگ عظیم ہوئی سی مسلمانوں نال. وہ ہتھیار دی جنگ تو بعد انہیں دوسری جنگ جڑی شروع کی تھی، سیاسی جنگ، سرد جنگ، ذہنی جنگ، لڑائی ایسی کہ بغیر ہتھیار تو ہوئے، ذہن اور عقل دے نال ہوئے. وہ جنگ جنہ میدانوں تو لڑی گئی ہے اور اج تک لڑی جا رہی ہے اور حالے اگے پتہ نہیں مستقبل زمانے دے اندر کتوں تک لڑی جائے گی. بندہ ناچیز اج انہاں دو محاذاں نو جناب دے سامنے بیان کرے گا. یہ تے جناب نو حقیقت معلوم ہے کہ کفار دی اسلام دشمنی ایویں جویں سورج چڑھیا کوئی بندہ منکر نہیں. کفار دی اسلام نال دشمنی، مسلمانوں نال دشمنی چمکتے دمکتے سورج دی طرح ہے. کوئی خفیہ گل نہیں، کوئی چھپی لکی گل نہیں، واضح حقیقت ہے. ہر صاحب عقل بندہ اس نو تسلیم کرتا ہے، سوائے بے ضمیر انسان تو ہر با ضمیر انسان اس حقیقت نو تسلیم کرے گا کہ کفار بالخصوص یہود و نصارہ مسلمانوں دے انتہائی گہرے اور ڈونگے اور سخت دشمن. قرآن حکیم نے بھی بار بار اس حقیقت نو بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن حکیم فقط نماز، روزے اور حج زکات واسطے نہیں آیا. قرآن نے دشمنوں تو بھی پردے اٹھائے نے، دوستان دی بھی خبر دیتی ہے. مسلمانوں دسیا تے دشمن کون نے، دوست کون نے. اور خالی یہ نہیں کہ دشمن دسیا ہے بلکہ سختی نال منع فرمایا ہے کہ اپنے اور میرے دشمنوں تساں دوست نہیں بنانا. وہ دو محاذ انگریزوں نے جڑے بنائے، سرد جنگ دے دو محاذ اور میدان جو انہیں تیار کیتے،
میں کتابی حقائق با حوالہ ہر گل کرانگا. ایک حوالہ غلط کرن دے اوتے بندہ ناچیز 10,000 روپیہ نقد انعام پیش کرے گا. اس تو علاوہ اپنا سر قلم کرا دے گا اور خون معاف ہوگا. اینی عوام سن رہی ہے. گواہ ہو جاؤ میرے ایک حوالے نو غلط ثابت کرنے والا بندہ میرے خون دا والی وارث سے جس مرضی ختم کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت. ورنہ حق بات کہنا الحمدللہ علماء اہل سنت دا ہمیشہ شعار اور امتیاز اور عالمی نشان رہا ہے. برسرے دار بیٹھ کے بھی حق بات تے بیان کرتے ہیں. سولی تے لٹک کے بھی آکھاں گے، موت دے تختے دے بھی آکھاں گے. حق بات کہن تو کوئی بندہ علماء اہل سنت حق علماء جڑے نے انہاں نو باز نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ العزیز. کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انگریزی تعلیم دی آغوش دے اندر گود دے اندر پرورش پان والا انسان انہاں بھی اس حقیقت نو تسلیم کیتا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ دنیا کائنات دے اندر فتنے اور فسادات اور خون خرابہ صرف اور صرف انگریزوں کی طرف سے ہے. واحد انگریز نو علامہ اقبال نے ذمہ دار قرار دیتا ہے. میں علامہ دے فارسی اشعار اور اردو اشعار جناب دے سامنے پیش کرانگا اور پھر اس تو بعد ثابت کرانگا کہ انگریزاں نے علامہ اقبال دے قتل دا منصوبہ بنایا سی. یہ بھی اقبالیات دے وچوں دساں. کلندر اقبال نے فارسی دے اندر فرمایا ہے فریاد زے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد زے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد زے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانا، عالم ہما ویرانا زے چنگیزی افرنگ. کہ سارا جہان ویران تے برباد ہو گیا، اجڑ گیا انسانیت دا جہان زے چنگیزی افرنگ. انگریزاں دی او ظلم، نا انصافی اور چنگیزی اور بربادی تو سارا جہان برباد ہو گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. سکول کالج دے دیواراں دے اتنے جے اقوال اور اشعار سنہری الفاظ لکھے ہوندے نے جنہ دیا فوٹو ایک سکول کالج دیا دیواراں دے اتنے چسپاں نے. وہ علامہ اقبال یہ فرما رہے عالم ہما ویرانا زچنگیزی افرنگ کہ سارا جہان انگریزاں دی ظلم اور نا انصافی کی وجہ نال برباد ہو گیا ہے، ویرانہ ہو گیا ہے، اجڑ گیا ہے. اور اردو دے اندر علامہ اقبال فرماندے نے کہ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود. تفریق ملل قوماں وکھو وکھ کر دینا. یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ عربی ہے، یہ حجازی ہے، ہندوستانی ہے. قوماں وکھرا وکھرا کر کے دو کو لڑا کر حکومت کرنا یہ انگریزاں دا ہمیشہ نعرہ رہا ہے. تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود. ملل ملت دی جمع ہے، قوم نو کہندے نے. اقوام نو جدا کرنا، پارا پارا کرنا، ریزا ریزا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے دا مخالف بنا دینا. یہ انگریزی تعلیم کا مقصود ہے، حکمت افرنگ کا مقصود. اور اسلام کا مقصود کیا ہے؟ اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. اسلام دا مقصود یہ ہے کہ ساریا قوموں ایک کر دو.
برادری اور ذات اور رنگ اور نسل اور علاقے دے فرق امتیاز نو مٹا کے تمام نو ایک کر دیو، کیونکہ آدم بے باپ سارے دا ایک ہے۔ تو علامہ دے حوالے نال بھی اس حقیقت نو پیش کیتا ہے کہ تفریق ملل، دنگا فساد، خون خرابہ، قوماں دی لڑائی، ظلم اور ناانصافی، استحصال، غریباں دا حق ماریا جانا، انصاف نہ ملنا، عزت محفوظ نہ رہنا، یہ تمام تر فسادات جو جہان دے اندر برپا نے، واحد ذمہ دار انگریز یا انگریزی ایجنٹ اور دوست اور انہوں دے ریزہ خار لوگ نے۔ بندہ ناچیز اج دے جمعۃ المبارک دے اندر یہ نہیں ثابت کرے گا کہ انگریز دشمن ہے کہ نہیں، وہ دشمنی تو آیا ہے، یہ ثابت کرے گا کہ انگریز سرد جنگ لڑ کے کہڑے دو میدانوں مسلمانوں دے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ غور کرے، وہ دو میدان اج بندہ ناچیز نے دسنے نے۔ ایک میدان اول نمبر، پہلے نمبر سے جس نو بیان کرنا ہے، دو میدان نے، دو حصے تقریر میری تقسیم ہو گئی۔ پہلا ایک حصہ بیان کروں گا، اس تو بعد دوسرا حصہ اور حوالہ نال پیش کراں گا، جی میں پہلو آخیا۔ پہلا محاذ، ایک محاذ دین تے نام دے، دوسرا محاذ دنیا دے نام تے۔ جنگ لڑ رہا ہے اور سرد جنگ لڑی جا رہی ہے، نظریاتی جنگ لڑی جا رہی ہے، کیونکہ بقول اکبر الآبادی کہ مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی اس کی طبیعت ہی بدل دیتے ہیں۔ یہ اور دوسری جنگ ہے، طبیعت بدلنے والی۔ وہ دوسری جنگ جنہ جنہ میدانوں تو محاذ تو لڑی جا رہی ہے، حالے تک فی الحال تک اگے مستقبل تک خدا جانے کتوں تک جاری رہنی۔ پہلا محاذ وہابیت اور او دا مرکز بنیا دارالعلوم دیوبند۔ گل سمجھا جی؟ پہلا محاذ وہابیت دے پلیٹ فارم تو مرکز بنایا گیا دیوبند، اس نو اے سپرد کیتا گیا کم کہ تو دین اسلام دے حق دے اندر کتاباں لکھ، مگر بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ایمان دی بھی جان نے، قرآن دی بھی جان نے تے دین اسلام دی بھی جان نے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہ بے مثال انسان اور محسن کائنات انسان فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے کیچڑ اچھال اے محاذ سیو کے اندر تو وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ فرنگی تخیلات داخل کر کے روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینے دے وچوں کڈن واسطے پہلا محاذ اس نے سرد جنگ دا بنایا دارالعلوم دیوبند نو، جنہاں دی قلم اسلام دے حق کے چلدی سی، لیکن جب کتاب لکھنی اس کتاب دے اندر توہین رسالت نو رکھنا، گستاخی رسول نو رکھنا، انبیاء اور اولیاء دے تو تعلق کٹن نو اپنا جناب انہوں نے مرکزی نقطہ بنا کے رکھنا، بانی اسلام دی دشمنی اور عداوت انہوں دا پورا امتیاز بن گیا، حتیٰ کہ انہوں دی کوئی کتاب شاید ایسی ہوے گی جہدے اندر آمنہ دے لال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین نہ ہوئے، تو ثابت انہیں یہ کرنا سی آن کے کہ لازمن بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام دی، انبیاء اعظام دی عظمت، تعظیم، عزت، شان و شوکت مسلمان دے دل چوں نکل جاوے گی، یقیناً کفار تو بھی بدتر ہو کے رہ جائے گا۔ اگر
اگرچہ مسلا کلمہ پڑھتا رہے گا لیکن اس کا کلمہ نہ خدا دی بارگاہ کے اندر کوئی رنگ لا سکے گا، نہ اس کو جہنم تو آزاد کر سکے گا، نہ ساری غلامی تو اس کو آزاد کر سکے گا، کیونکہ کلمہ وہی دنیا دی آزادی بھی عطا فرماندا ہے اور رب دی بارگاہ وچ سرخرو اور رب دی بارگاہ دے اندر قدر و قیمت اسے کلمے دی ہے جس کلمے دے اندر تعظیم مصطفیٰ ہو۔ اور جناب برطانیہ کا بہت بڑا جاسوس گزرے جہاں نام سی ہمفرے، اس نے اقرار کیتا ہے، کتاب چھپی ہے، پہلے انگلش زبان دے اندر چھپی، پھر جناب عرب مصر دے اندر عربی زبان میں چھپی، ترکی تو حالے تک بھی عربی زبان شائع ہو رہی ہے اور پاکستان دے اندر اردو زبان میں شائع کی گئی۔ اس نے سارا اقرار کیتا ہے کہ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی جہاں جناب مطلب ہے کہ بھائی وہابیت دا پوپ سی اور جن نے آن کے تحریک وہابیت نو بنیاد جناب اس پروان چڑھایا، بنیاد رکھی وہ دا پہلا معمار وہ جناب محمد بن عبد الوہاب نجدی جہدے نام تو وہابی منسوب نے، وہابی جنہوں کیا جاتا ہے اسی دے نام کی نسبت نال کیا جاتا ہے۔ اس نے اقرار کیتا ہے کہ میں اس بندے نو کیویں آن کے خراب کیتا، اس دا کیویں ذہن پڑھیا اور کیویں انہوں شراب پلائی، کیویں انہوں زنا کرایا اور کیویں انہوں پچھلے نبیاں رسولاں اور ولیاں دی دشمنی سکھائی اور پھر اس نے جناب ڈنڈورا پٹیا کہ 600 سالہ تمام مسلمان مشرک اور کافر نے، اگر توحید ہے تو صرف میرے کولے یا میرے مٹھی بھر چند معتقدین دے کولے، پیچھے سب کافر گزرے نے۔ پھر اس تو بعد انہیں یہ بھی نہ لکھیا ہے ہمفرے نے کہ میں اتنے آن کے ہندوستان دے اندر کیویں جناب اتنے آن کے پھر میں جناب مرزا قادیانی نو جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے کیویں اٹھایا، کیویں دے کول نبوت کا دعویٰ کرایا۔ اور پھر دوسرے شواہد میں ہوں جڑے پیش کرنے نے دارالعلوم دیوبند دے بارے جڑا وہابی سٹیٹ مرکز سی لیکن حقیقت دے اندر در پردہ انہیں تمام طرح اپنی جناب کوششاں صرف کر دیتیاں مسلمانوں دے دل وچوں نبی کریم دی عظمت عزت اور شان و شوکت نو کڈن واسطے اور انہوں دا پورا امتیاز بن گیا کہ توہین رسالت انہاں مذہب بنا لیا، توہین نبی پاک سرکار دی اگرچہ انہوں دی زبان اس چیز دا جناب والا اقرار نہ کرے لیکن انہوں دی کتب انہوں دی وہ جناب القلم واحد اللسانین، یاد رکھنا قلم دو زبانوں وچوں ایک زبان ہوتی ہے، ایک زبان بندے دی منہ دے اندر ہے، دوسری زبان بندے دی قلم ہے، جو زبان بولے وہ بھی بندے دا بول ہوتا ہے اور جو قلم لکھے وہ بھی بندے دا بول ہوتا ہے۔ لے میں ہوں کتاباں بھی انہوں دا حوالہ اپنی کتاباں دا نہیں دیا گا، پھر پتہ لگے بھی باقی وہابیت جڑی ہے یہ انگریزی محاذ انگریزی فوج ہے اور انگریز نے اپنا محاذ مسلمانوں کے اعتقاد نو بگاڑن واسطے مسلمانوں فرقہ واریت پھیلاون واسطے الحمدللہ اہل سنت و جماعت اور رمن مذہب ہے، فرقہ نہیں، فرقہ وہ ہے جہاں اہل سنت و جماعت تو باہر نکل گیا۔ سادہ وہ مذہب ہے جہاں حضور داتا گنج بخش والا ہے، سادہ وہ مذہب ہے جہاں حضور خواجہ اجمیری سرکار نے پیش کیتا ہے۔ الحمدللہ اسی ہر بات اپنی جو مذہب عقیدہ رکھنے ہاں، جو سادہ اعتقاد ہے وہ اعتقاد وہ مسلم حقائق نے جنہ دی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھی، صحابہ کرام نے اگے انہوں دی اشاعت فرمائی اور اولیاء کرام نے قبول فرما کے اس نو دنیا تک پہنچایا۔ الحمدللہ وہ مذہب حق اہل سنت و جماعت عظمت مصطفیٰ دا علم بردار، تعظیم اولیاء دا علم بردار اور ادب خدا دا علم بردار، اس کا پورا امتیاز سنی مذہب دا یہ ہے کہ ہر کسی دی دلوں تعظیم کرتا ہے، ٹھڈوں ادب کر کے اسی پہ جینے ہاں، سلطان باہو سرکار دا بھی اسی ادب کرنے ہاں، ہر ولی بلکہ اسی ہر اللہ دے پیارے رب دے نام لین والے دا ادب کرنے ہاں محض رب دی خاطر۔ ذرا غور کرو، ہوں میں حوالے پیش کرنے نے جنہاں تو ثابت کرنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند ایک انگریزی میدان سی، انگریز واسطے کام کر رہا سی اور کر رہا ہے
اور وہابیت کے جتنے مراکز نے تمام دا مقصود صرف اور صرف انگریز دی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اسلام دی چادر نو چیر کے پھاڑ تار تار کر دینا ہے. میں جناب دے سامنے حوالہ پیش کرن لگا. ایک کتاب ہے دیوبند دے فاضل عالم نے لکھی ہے. وہ کتاب کا نام ہے مولانا محمد احسن نانوتوی. اس کتاب کے اندر اس دیوبندی مولوی دے اس نے بڑے بڑے واقعات احوال پیش کیتے ہیں. وہ خود پہ لکھتا ہے حوالے نال مکتبہ عثمانیہ کراچی تو چھپی ہے, دیوبندیاں نے چھاپی ہے. اس کے اندر اخبار انجمن پنجاب لاہور مجریہ 19 فروری 1875 عیسوی کے حوالے نال لکھیا ہے کہ 13 جنوری 1875 دے اندر 1875 نو ایک انگریزی گورنر دا خفیہ معتمد انگریز جہاں نام سی پامر, وہ پامر نامی مدرسہ دیوبند دے معائنے کرنے واسطے آیا. انگریز مدرسہ دیوبند دے معائنے کرنے واسطے آیا تے معائنہ کر کے جو اس نے پھر تاثرات پیش کیتے مدرسے دے بارے, جنہ خیالات دا اظہار کیتا, دیوبند دی اس کتاب دے حوالے وچوں بندہ ناچیز پیش کر رہا ہے. الفاظ سنو. انگریز پامر آن کے دارالعلوم دیوبند دے ملاحظے تو بعد جو تاثرات اور خیالات پیش کر رہا ہے وہ یہ نے جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپیہ کے صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے. جو کام پرنسپل ہزاروں روپیہ میں ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی 40 روپیہ ماہانہ پر کر رہا ہے. اور اگلے الفاظ اس تو بھی زیادہ عجیب نے اور زیادہ معنی خیز نے اور بندہ ناچیز سے دعوے دی شاہد جناب بہترین دلیل نے کہ یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار ممد و معاون سرکار ہے. کتاب کا نام پھر سن لو, مولانا محمد احسن نانوتوی, مکتبہ عثمانیہ کراچی تو چھپیے, صفحہ نمبر 217 کے اتنے گل لکھی. مقصد یہ کہ پامر انگریز نے آ کے دیوبند مرکز کا ملاحظہ کیتا اور تاثرات دیتے کہ یہ مرکز دیوبند جو کام کر رہے انگریزوں کا جو کام یہ کر رہے ہیں, سارے کالج جو کام نہیں کر رہے, سارے سکول اور یونیورسٹیاں وہ کام نہیں کر رہی. اور پھر اگے انہیں آخیا ہے کہ 40 روپے ماہوار لے کے تنخواہ چٹائیاں تے بہن والا مولوی جہاں مرکز دیوبند اندر بیٹھ کے انگریز کا کام کر رہا ہے وہ کم جناب بڑے بڑے پرنسپل کالج دے جہے ہزار روپے خرچ کرتے ہیں تنخواہ وصول سارے کول کر رہے ہیں وہ کام وہ نہیں کر رہا. اور پھر اگلی جناب الفاظ نے کہ یہ مدرسہ انگریزی گورنمنٹ کے خلاف نہیں بلکہ وہ امداد پیا کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, خود انگریز کہہ رہے ہیں اور لکھن والا دیوبندی مولوی ہے. معلوم ہو جائے انگریزاں دا مرکز سی, اسلام دا مرکز. غور کرو مسلمان, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں خدا دی قسم حیران ہونا اپنی قوم کی سستی کے اتنے. اور مینو اکبر کا شیر بار بار یاد آتا ہے کہ اس نے کیا خوبصورت اندازے سے گل کی ہے کہ اگر کوئی بندہ آخے قوم مرن تو بعد کچھ نہیں ہوتا, بعد مردن کچھ نہیں, یہ فلسفہ مردود ہے. قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے. اور علامہ اقبال نے کیا سی کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یاد رکھنا سجدے دا ہور وقت ہوتا ہے, وہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھن دا ہور وقت ہوتا
ہے ہوں قوم دے اٹھن دا وقت ہے تے سون دا وقت ذرا غور کر. حوالہ بحوالہ گل کر رہا وہ مرکز دیوبند کیوں نہ ہوئے وہ کیوں نہ لکھے نبی پاک کے خلاف کہ نعوذ باللہ من ذالک شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی ایسے الفاظ لکھتا ہے تو یقیناً میں کہتا ہوں خدا کی قسم کہ کوئی مسلمان زبان ہو جی نہیں بول سکتا. نبی دی شان دے اندر اتے نبیاں دے ساڈا اہل سنت و جماعت دا ایمان یہ ہے کہ رب دے علم دے سامنے نبی پاک دا علم قطرے برابر. رب دے علم دے سامنے حضور دا علم قطرے برابر. رب دا علم لا محدود سمندر ہے, حضور دا علم محدود ہے. یہ سارا ایمان ہے. لیکن ساری مخلوق دا ایک علم کٹھا کر کے وچے جبریل دا وچے فرشتیاں دا وچے نبیاں دا وچے رسولاں دا کٹھا کر کے ایک پاسے رکھو. وہ ساری کائنات دا علم ایک قطرہ برابر اور نبی پاک دا علم سمندر برابر ہے. یہ ساڈا حضور دے بارے ایمان ہے. تو آڈا کی دل گواہی دینا ہے کہ کیا حضور تو نبی پاک تو کوئی بندہ ہے کہے کہ جناب شیطان دا علم زیادہ ہے وہ پھر حضور دا امتی کہلاون دا حقدار ہے؟ نعوذ باللہ. میں خدا دی قسم الفاظ جڑے دوہرا رہا صرف تعلیم واسطے دوہرا رہا کہ نقل کفر کفر نہ باشد, ورنہ یہ الفاظ نبی پاک دی توہین اور گستاخی دے میں بار بار اپنی زبان تے لے آواں. میرا دل گوارا نہیں کرتا, خدا دی قسم مجبوری نال ایک بیان کر رہا. باہر صورت پہلا حوالہ پیش کیتا ہے کتاب مولانا محمد حسن نانوتوی, کتاب دا نام مکتبہ عثمانیہ کراچی تو چھپی. اس کے اندر واضح الفاظ لکھیا انگریز پاور نے آن کے اور الحمدللہ انگریز نے آن کے کدی اللہ دے پیارے جڑے سن حضرت پیر سید مہر علی گولڑوی دا بھی مدرسہ سی مگر انہوں کدی نہ اتے آمن دی جرت ہوئی ہے نہ وہ ہو جاتا سوراخ پیش کر سکتا ہے کہ جناب پیر مہر علی گولڑوی ہوئے تے کیا انگریز دی امداد واسطے کرے. اے نہیں ہو سکتا. اہل سنت و جماعت دا مدرسہ ہوئے کم حضور دے دین دا کرے گا, حضور دے دشمنوں دا کام نہیں کر سکتا. غور کرو. حوالہ نمبر 1 دوسرا حوالہ قاری طیب محتمم دارالعلوم دیوبند. آپ دا بیان سنو. مدرسہ دیوبند کے کارکنوں میں اکثریت ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پینشنر تھے جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی. سوان قاسمی دارالعلوم دیوبند بانی مولوی قاسم نانوتوی دے حالات دے اتنے کتاب لکھی ہے. مناظر احسن گیلانی نے دیوبند کا فاضل ہے, اس نے قاری طیب محتمم دارالعلوم دیوبند کے حوالے نال گل لکھی ہے. وہ کیا لکھتا ہے کہ جہے دیوبند دے چلاون والے لوگ نے یہ انگریزی تنخواہ پار سن تے انگریزاں دے ملازم سن تے اتوں پینشن لین دے سن. اتوں جناب استعفا جدوں اتوں فارغ ہوئے نے تے نوکری تو فارغ ہو کے تے پھر دارالعلوم دیوبند نہ بنایا ہے. ایمان نال دسو جڑا انگریزی ریزا خار تے تنخواہ خار ہوئے وہ انگریز دے دین دی گل کرے گا یا کملی والے دے دین دی گل کرے گا؟ سوانے قاسمی دے حاشیہ صفحہ نمبر بھی دس دیا 247 جلد نمبر 2. یہ 2 حوالے جڑے ثابت کرن گے جہاں ایک ایک لفظ نعرہ مار کے دسے گا کہ مرکز دیوبند مرکز انگریز ہے, مرکز اسلام نہیں ہے. مرکز یہودیت ہے, مرکز اسلام نہیں. بندہ نہ چیز ایک حوالہ کوئی بندہ غلط ثابت کر دے سر کام کرا دے خون معاف ہوئے گا. تیسرا حوالہ سوان قاسمی وہی کتاب سابقہ انگریزوں کے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بھی تھے,
اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے کہتے جاتے تھے کہ لڑنے کا کیا فائدہ، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں. اس عبارت کا مقصد یہ بھی حاشیہ سوانح قاسمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 دوتے گل لکھی. مقصد کیا آخر مولانا صاحب وہ دیوبند والے پہ لکھ رہے ہیں کہ وہ انگریزوں کی جنگ ہو رہی سی مسلمانوں تو جنگ چھڑ کے نسے. انہیں آخیا کی لڑی انگریزوں یہاں تے حضرت خضر علیہ السلام صف کے اندر لگے پھرتے ہیں کادے واسطے، انگریزوں کی امداد واسطے. ہوں ایمان نال دس جہاں مذہب آ کے حضرت خضر علیہ السلام انگریزوں کی مدد واسطے آئے پھرتے سن، وہ مذہب اسلام کا ہوا کہ یہودی کا ہوا؟ پھر کیویں بنتے ہیں؟ پھر کنج بنتے ہیں؟ میں حوالہ گل کی ہے کہ خضر علیہ السلام جنگ انگریز جنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے نال اور خضر علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک انہوں کی امداد واسطے آئے ہیں انگریزوں کی. ہوں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولوی ہو اگر خضر علیہ السلام اللہ کی طرفوں مدد واسطے انگریزوں نے رلیا ہے تو پھر تسی دسو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے تا کی مان رہا. اور پھر دوسری گل یہ ہے کہ جہے انگریزوں لڑ رہے سن پھر وہ تو اسلام کے خلاف کر رہے سن کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام جیسے نبی وہ تو کھلوتے ہیں انگریزوں کے پاسے. تو پھر سمجھ لے تیسرا حوالہ کہ وہابیت او محاذ سی انگریزوں کا دیوبند او مرکز سی انگریزوں کا جنہوں سات جنگ واسطے انہیں کھولیا جہاں مقصد سی کہ اسلام دے بانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف جتنا زہر ہو سکتا ہے کھولیا جاوے اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کر دیتا جاوے. یہ ہوئی وجہ الحمدللہ حنفی اور سنی مذہب دی صداقت دیکھو کہ رب دے پیارے اور رسول اللہ دے عشق والے دیوانے تانوں ملن گے تے اہل سنت و جماعت وچ ملن گے. اس مذہب دی حقانیت اور مقبولیت دی دلیل ہے کہ منعم علیہ لوگ، انعام والے لوگ جنہاں دی حفاظت، جنہاں دی حق و صداقت دی گواہی خود خالق کے کائنات پیش کرتا ہے، وہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کے اندر پیدا ہوندے آئے ہیں اور پیدا ہوندے رہیں گے. یہ تیسرا حوالہ بنتا ہے نا چیز نے. چوتھا حوالہ مولوی رشید گنگوہی فقیر دے کول کتابیں بھی موجود تذکرۃ الرشید. تذکرۃ الرشید کتاب دا مصنف مولوی عاشق الہی میرٹھی صفحہ نمبر 80 جلد نمبر 1 اس دو پہ لکھتا ہے مولوی رشید گنگوہی اے دیوبند وہابیاں دا کتب الارشاد ہے. وہ پہ لکھتا ہے آپ سمجھے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بیکا نہ ہوگا اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے. اس اردو بھی پنجابی یہ بن دیے کہ مولوی رشید گنگوہی کہہ رہے ہیں وہ دے خلاف انگریزوں کسے کہہ دیتا کہ جناب رشید گنگوہی صاحب تے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. انہیں آخیا کمال ہے انگریز گورنمنٹ جان دیے میں انہوں دا وفادار ہاں، میں انہوں دا خاص ہاں، میں انہوں دا محب ہاں، میں انہوں دی ہر سے تابے داری کرنا وا. میرے خلاف انگریزی گورنمنٹ کیویں کوئی اقدام کر سکتی ہے؟ اور اگر مینو اس الزام دے اندر یعنی انگریز دشمنی دے الزام اگر مینو مار بھی چھڈیا انگریزاں نے تو انگریز مالک نے میرے جویں مرضی کر گزرنا. جڑے آندے نے نبی پاک کسی شے دے مالک نہیں، وہ کہنا انگریز ہمارا مالک ہے جو چاہے کر گزرے. تو سنیا دا ایمان ہے کہ مالک و مختار نبی پاک دی ذات نے. الحمدللہ. ایک حوالہ ساڈے مرکزی مدارس دین دے جڑے اس وقت سن، امام اہل سنت بریلوی دا بھی مرکز سی،
کوئی بندہ ثابت کر دے کہ انہوں نے کسی انگریز دے متعلق یہ گل کی تھی، خدا نے قسم کر کے کہنا اسی سر لوہان واسطے تیار ہوا گے، بلکہ آپ جب یہ کہا گیا کہ تسی ایک نان پارا ریاست دا نواب سی، انہیں آلہ حضرت بریلوی نو لکھیا کہ لوگوں نے آخیا کہ جناب وہ بڑا نواب رئیس ہے، تے مدرسے دے حالات پتلے نے، کوئی چند شیر وہ سنا دے اندر تعریف لکھو تو چلو کوئی نہ کوئی انداز آ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کروں مدیحہ اہل دول رضا، کروں مدیحہ اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم، ڈاکٹر کہہ دو میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، فرمایا میں تے تعریف کراں تے محمد عربی پاک بھی تعریف کراں، کیونکہ میرے تے کرم فضل نبی پاک دا ہے، کسے رئیس دے نواب دا نہیں۔ غور فرماؤ، اور نتیجہ نکلے آؤ کہ وہابیت کے پلیٹ فارم تو بڑے بڑے گستاخ اور دیدہ دلیر لوگ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے نبی پاک دی گستاخی نو شعار بنایا ہو، کتاباں بھریاں پہ نے، کیڑا کیڑا حوالہ پیش کرا، مرزا قادیانی وہابیت دے پلیٹ فارم تو اٹھیا، سر سید احمد خان علی گڑھی وہابیت دے پلیٹ فارم تو اٹھیا، غرض ایک محاذ جس نے انگریز کی ترجمانی کی تھی، لیکن ایسے دمے الفاظ کہ اتو دین دا جبا کبا پایا، وچوں انگریزی پوت نو اٹھایا، اور جناب ہر وقت کلم اٹھی تے نبی پاک دی توہین دے وچ، کلم زبان بولی تے حضور دی تعظیم دے خلاف، اور جناب والا انہاں دیاں کتاباں لکھیاں گئیاں تو حضور دے میلاد پاک دے خلاف، حضور صحیح سرکار دے یا رسول اللہ کہن دے خلاف، اور جناب انہاں دیاں تمام ترجماتاں اسے کام وچ لگ گئیاں، اور دلیل ایک آخری عقلی اور مشاہداتی اور تجرباتی دلیل بندہ ہے پیش کر رہا ہے کہ انگریزی تسلط پوری دنیا کے اندر قائم ہویا، سنیت دن ب دن کمزور چلی گئی، انہاں دی مسجداں دن ب دن کمزوریت چتا رہی، مدارس دن ب دن کمزوریت چلے گئے، انہاں دے مدارس دیا امداداں بند ہو گئی، انہاں دے دینی مدارس کمزور ہو کے رہ گئے۔ کیا وجہ ہے کہ جناب جی میں انگریز نے ترقی کی تھی، کیونکہ کفر نے ترقی کی سی، تو اسلام سی سنیاں دے کول اے دن ب دن تھلے ترتا گیا، لیکن دیوبندیت اور وہابیت وہ اپنے عروج تے گئی، دن ب دن وہ ترقی کر دی گئی، کیونکہ انگریز نے ترقی کی تھی تو انگریزی پر ورتا جڑے لوگ سن انہوں نے نال ترقی کی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ وہابیت اج تو 40 سال پہلو خال نظر آتی سی، ایک جناب جب شہر دے اندر ایک ایک وہابی ہوتا سی، پھر وقت آیا کہ اج انہوں دے مدارس آسمانہ نال گل کر رہے ہیں، انہوں دیا تحریکاں، انہوں دے بندے، انہوں دے اصلے، انہوں دیا تمام جناب ایسے سازشار منصوبے تمام کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ گورنمنٹ بھی انہوں دی پشت پناہی کی تھی، اور جناب انگریز بھی انہوں دی پشت پناہی کی تھی، اور جناب سعودیہ نے بھی انہوں دی پشت پناہی کی تھی، یہ تمام رل گئے، لیکن انہوں نے زور لا دیتا کہ یا رسول اللہ کہنے والا مٹ جاوے، مگر یاد رکھنا جس پاک نبی دا نام عرش دے پاویاں تے لکھیا ہے، سنی دے
سینے چ لکھا ہے سارا کفر مل جاوے، ساری وہابیت زور لاوے، سارا انگریز ایک ہو جاوے اور حکومت پاکستان زور لا لے، مگر سنی مسلمان دا نشان مٹ سکتا؟ اللہ غور کرو، لمحہ فکریہ ہے، فکر دی دعوت دے رہے ہیں، سوچ نو بیدار کر رہے ہیں، اور بقولے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے ہی نشان ہو جائے گا، مٹتے مٹتے ہی نشان ہو جاؤ، لوگ کہہ دو مٹتے مٹتے ہی نشان ہو۔ دیکھ لا امام حسین پاک دا نام و نشان مٹان والے بڑے آئے، حکومت نام نشان مٹان لگیاں، میرے حسین دا نام سب تست بر جرید عالم دوام ماں، جڑے اپنا نام و نشان یار دے پیچھے مٹا چھڑ دے لے، دنیا انہاں دے نشان نہیں مٹا سکتی، کیونکہ عاشق دی صدا ہوندی ہے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک ہی اڑا دو، تیرے نام پر مٹا ہوں یا رسول اللہ، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے تیرے نام پر۔ مزہ نہیں آیا؟ اہل سنت و جماعت سنی دیوانیاں دا ایڈا مجمع بیٹھا ہے، گج کے ذرا کہہ دو تیرے نام پر مٹا، مجھے کیا غرض نشان سے مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے تیرے نام پر۔ مزہ نہیں آیا؟ اہل سنت و جماعت سنی دیوانیاں دا ایڈا مجمع بیٹھا ہے، گج کے ذرا کہہ دو تیرے نام پر مٹا، مجھے کیا غرض نشان سے تیرے نام پر، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک ہی اڑا، حسین پاک جیسے دیوانیاں دا بول بول بولتا ہے، مینو مٹی اج ملا کے مٹی بنا دو، سانو نشان نہیں چاہیے، اصا اپنے نشان اپنے یار دی خاطر مٹاون آئے ہاں، ادھر سدا پی تو اپنے نشان مٹائی جا، اصا تیرے نشان پائی جاؤ گے۔ ایک حصہ میری تقریر دا پورا ہوا ہے کہ دیوبند پہلا مرکز انگریز دا نظریاتی سرد جنگ لڑن والا، جس تو بانی اسلام دی دشمنی دی جنگ لڑی گئی، حضور دی توہین، الاولیاء انبیاء تو رشتہ توڑ دین دی جنگ اٹھو چلی، حالے تک چل رہی ہے، انہوں دے مدارس تا کر کے ترقی کر رہے۔ اور دوسرا محاذ، ذرا کن کھول کے بیٹھو، دل دیا کھڑکیاں کھولو، بندہ ناچیز تے سامنے
اج پیت پیا کھولتا ہے تے وہ سربستہ راز پیا کھولتا ہے جنہ رازاں بڑا صندوقاں بند کر کے تالے مار کے سٹیا گیا. لیکن اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ سرکار نے ایک گل لکھی ہے آخے انگریزی پروفیسر آخے میں آخیا کہ تسا سکول کالج کھولے نے ایسے بندے تیار کرن دی خاطر جڑے انگریز اگے کر لبیک کی کرن سر پرا ہو کے مارو. یہو جی ایک جماعت بابو ٹائپ بابو قسم جماعت چاہیے سی اس واسطے سکول کھول. وہ انگریز کہندا ہے اکبر یار اساں یہ راز بڑے تہ خانے میں بہ کے تے بیان کیتا سی تے بڑا ہی اساں لکا کے رکھیا ہے. اس گل دی خبر تے خضر علیہ السلام نو بھی کونی سی تینوں کیویں ہو گئی. لہو کی راز جی انہوں نے تہ خانے کیتے ہیں نا اج بندہ ناچیز برسر ممبر بیان کر رہا ہے. برسر اور فرماؤ دوسرا محاذ دوسرا میدان جنگ سرد جنگ لڑنے واسطے انگریز نے جڑا تیار کیتا اپنی مال اور امداد اور پیسے پہ زور دے وہ سی علی گڑھ یونیورسٹی جڑا ابتدام سکول بعد کالج تیسرے مرحلے تے یونیورسٹی قرار پایا. وہ علی گڑھ یونیورسٹی جہاں بانی بنایا گیا سر سید احمد خان علی گڑھی نو جڑا عجیب ہی گل ہے جی سیانے کہندے نے بھائی لتاں تریک دیاں سر شریں دا ادھروں سر سید ادھروں خان نہ کہ یہ سر سید احمد خان. مینو سمجھ نہیں لگی یہ نسل کتوں بدلیاں نے یہ جنس کتوں بدلی ہے بھائی ادھر سید ادھر خان. کی خیال ہے بھائی؟ ہوں اس محاذ دوسرا دتا گیا. یہ مقصد سی اسلام دشمنی. بھائی توہین رسالت نہیں کرنی میلاد کا جلسہ بھی سکول کر لینا 11ویں منا لینی کام سنیا نے کر لینے پر ٹنڈورا کی پچنا ہے ہمیشہ ترقی انگریزوں کی کرنی ہے. پیتے ہوئی رکھنا ہے دماغ یہ کھپانا ہے اسلام دی عداوت اور دشمنی دا. مکتوبات سر سید احمد خان کے اندر لکھا ہے وہ خطوں میں خط انہیں بھیجتا سی مکتوبات اس لکھا ہے آخر جناب سر تے پگ منہ تے داڑھی کپڑے سیدھے سادے اس شکل بندہ آئے تے انگریز برادری ہماری کہتی ہے یہ باندر آ رہا ہے. انگریز برادری اس کا مقصد کی سی مسلمانوں کے دل چوں کفر دی عداوت اور دشمنی ختم کر دیتی جائے. قرآن جس دشمنی نو بار بار بیان کر رہا ہے اور 1300 سالہ مسلمانوں کی انگریزوں کے نال جنگ کبھی محمد بن قاسم دی شکل دے اندر کبھی جناب محمود غزنوی دی شکل دے اندر اور جناب کبھی جناب صلیبی جنگاں جو ہوئی تھوڑے سامنے سارا کچھ موجود ہے. انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا مرکز قائم کیتا جائے جتوں اسلام دشمن عناصر تیار ہون ملحد اور زندیق تیار ہون بے دین تیار ہون 11ویں تے کر لین پر اسلام نو اپنا نجی مسئلہ سمجھن جنہ مرضی رکھ لین علماء دے دشمن ہون اور جناب عبادات اسلامی احکامات معاملات دے خلاف ہون تہذیب و تمدن اسلام نو اپنے واسطے عیب سمجھن اور جناب بقول کلندر لاہوری کہ لبیک کہنے والی ایک جناب بابوؤں دی جماعت ہوئے. اللہ اقبال نے نصیحت کے نام پہ ضابع کلیم کے اندر اس راز سربستہ نو انج کھولیا ہے. آپ فرماندے نے ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے غور کر سیانے آندے نے منہ بھی انہوں دا تے لتر بھی بولو بولو ذرا لتر بھی بندہ ناچیز کوئی یہ نہیں کسے سوراخ بہ کے گل کر رہا ہے کسے تہخانے بہ کے گل کر رہا ہے
برسر ممبر بیٹھ کے ہزاروں کے مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں. کلندر اقبال کا تھپڑ ہے اور ان انگریزی بابوں سکولوں کا اور پروفیسر اور ماسٹروں کا منہ ہے. اقبال یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر, سینے میں رہے رازے ملوکانہ تو بہتر, کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, وہ جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. تاثیر میں ایک شیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. ان فصیح بلیغ اشعار دا مقصد کیے مطلب ہے انگریز اپنے جناب احمد خان علی گڑھی جیسے پوتر تے پوتریاں نو بلا کے تے وہ کہندا پیا آخے جناب بادشاہی دا راز سینے میں رکھو, پوری دنیا پر حکومت کرو, جڑے محکوم تے غلام نے جڑے ساڈے تھلے لگے نے اسی انہاں دے بادشاہ بنے ہو, انہاں نو بادشاہی دا راز نہ دسو. کیوں؟ انہاں نو انج کرو تلوار نال مارن دی بجائے تو جو میں آخیا سرد جنگ, تلوار نال مارن دی بجائے ہتھیار دی جنگ دی بجائے اسلحے دے زور دی بجائے ایسا کام کرو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ایدی خودی, ایدی غیرت, ایدا ایمان, ایدا ولولہ, ایدا شور, ایدی تمام تر جناب جڑیاں اسلام دے حق دوستیاں نے اور کفر دے خلاف دشمنیاں نے انہوں ختم کرن دا ایک تیزاب دینے ہاں. وہ تیزاب کی ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, انہوں تعلیم اپنی دے تیزاب میں چھٹ دے. کیا مطلب کہ جو اسی منصوبہ تعلیم دا دیتا ہے اس تعلیم دے نال اس بچے دی تربیت کیتی جاوے, پھر یہ ہوئے گا جے سونے دا ڈھیر بھی ہوئے گا, پہاڑ بھی ہوئے گا, تے مٹی دا ڈھیر بن کے رہ جائے گا, غیرت بھی ختم ہو جائے گی, ایمان بھی جانا رہے گا, محبت رسول بھی مک جائے گی, دشمنی ساڈی جاندی رہے گی. نہ دے کے اس نے تعلیم دا منصوبہ دے کے دوسرا مرکز جڑا کھولیا وہ دا مقصد سی کہ لبیک انگریزاں نو کہی جائے, حکومتاں انہاں دیاں چلن, لاؤ جناب تابے داری انہاں دی کیتی جائے, فرما برداری انہاں دی کیتی جائے, وضاحتاں انہاں دی ہوئے, تہذیب و تمدن انہاں دا ہوئے, اور دشمنی دی بجائے دوست پیدا ہون. مینوں ایمان نال گواہی دو ہن سکول کالج دے وچوں صدیاں گزر گئیاں, کدی محمد بن قاسم جمیا ہے؟ بولیا جے ایمان نال گواہی دو. کیا سکول کالج اور یونیورسٹیوں میں سے ان انگریزی محاذوں سے کوئی محمود غزنوی پیدا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ہوا؟ انگریزوں کو لبیک کہنے والے کیوں پیدا ہوئے اور انہیں غلام ذہن پیدا ہو گئے, انہیں محکوم بے ضمیر بے غیرت پیدا ہوئے جڑے ماسٹر نے اپنے ہاتھوں نال تیار کیتے, وہ بے غیرت اور بے ضمیر جڑے جناب ہن میں حال دا واقعہ جناب دے سامنے پیش کرا. اج کل ایک ٹوپی نکل آئی انگریزی جس دے اتنے انگریزی لکھیا ہوتا ہے, کالے رنگ دی ٹوپی ہے پٹی نما, کئی دوست ویکھی ہونی. میں تے کل پرسوں جا رہا سا تقریر تے, راہ دے اندر ہر 10واں بندہ میں ویکھیا اور ٹوپی والا. میں کیا دیکھو آثار کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. یہ آثار نمایاں وے قوم دے اتنے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر تے پگ شریف رکھی یا سر تے ٹوپی مبارک رکھی تو انہاں انگریزی دل دادیاں نے اور جناب بظاہر بقول علامہ اکبر آبادی کہ جناب جو چاہیے وہ کیجئے, بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے جنہاں زبان تے اسلام کا دعوی رکھیا لیکن اپنی انگریز دوستی اور محبت اور عشق کا یہ ثبوت دیتا کہ محمد مصطفیٰ کریم دی مبارک ٹوپی دی ریس نہیں ہوئی, پگ دی ریس نہیں ہوئی. یہودی انگریز نے فلم ٹوپی چ رکھی ہے, ہر چوتھا منڈا سر تے ٹوپی رکھی پھردا ہے. جہے مولویاں نو آندے سن ٹوپی رکھنا عیب ہے, بے تہذیبی ہے,
یہ جناب انسان سونا نہیں لگتا تے ملائیت ہے لکھ لعنت نہ بے غیرتاں دے اوتے کہ یہودی جیڑا قوم دا دشمن، ملک دا دشمن، عزت دا دشمن، دین دا دشمن، آبرو دا دشمن، نبی دا دشمن، خدا دا دشمن، ولیاں دا دشمن، ماں دا دشمن، بہن دا دشمن، تیرا دشمن، میرا دشمن، اس دشمناں دی ٹوپی دی ریس ہو گئی ہے، محمد عربی دی شکل پسند نہیں آئی۔ اور ملائیت کتنے گئی؟ فقط وجہ کیا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ بھائی مسلمانوں، اور میں دوسرا حوالہ، میں کالے انگریز اس ہندوستان دی سرزمین دوتے اس نے آن کے سکول کالج دی بنیاد رکھی، اس نے ہی منصوبہ تعلیم دا جو اس وقت مسلمانوں دے تواڈے ساڈے بچے سکولاں کالجاں دے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ تعلیمی منصوبہ کتابیں، یہ نصابی کتاباں میں کالے انگریز نے وضع کیتیاں بنائیاں سن، اسی طرح چلیاں آ رہی نے، تھوڑی جی لفظی تبدیلی یا شکل و صورت کی تبدیلی ہے مگر حقیقت باقی کچھ بھی تبدیل نہیں ہویا۔ اور اقبال نے یہ ہوئی جو متعلق فرمایا سی کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، فقیر دی یہ تصدیق جناب دعوے دی علامہ دی زبان میں بھی ہو رہی ہے۔ اور جناب دیکھو میں کالے انگریز نے آخیا ہمارے سکولوں سے نسلاً ہندوستانی اور عملاً انگریز پیدا ہوں گے۔ یار گل سنو مسلمانوں، میں کتنے سوال کرنا، ایک ہوتا دشمن چھپ کے آتا ہے، چلو بندہ وہ دھوکھا کھا لینا ہے، گل نہیں سمجھ لگی۔ دوسرا ہوتا دشمن کھلم کھلا، وہ کھلم پونکتا ہے پیا، آتا میں جڑے سکول کھولے نے اصا اندر نسل ہندوستانیاں دی ہوے گی پر 2 نمبر انگریز نکلن گے۔ کہڑے انگریز؟ یعنی کالے انگریز، ایک ہوتے ہیں گورے انگریز، ایک ہوتے ہیں کالے انگریز، ہاں جی، جنہوں اکھاں بلیاں تے رنگ رچھا والا بھورا نہیں لبا، باقی سب کچھ لیکن اپنی انگریز دوستی اور محبت اور عشق کا یہ ثبوت دیتا کہ محمد مصطفیٰ کریم دی مبارک ٹوپی دی ریس نہیں ہوئی، پگ دی ریس نہیں ہوئی۔ یہودی انگریز نے فلم ٹوپی چ رکھی ہے، ہر چوتھا منڈا سر تے ٹوپی رکھی پھرتا ہے، جہے مولویاں آدھے سن ٹوپی رکھنا عیب ہے، بہتر دیدی ہے، یہ جناب انسان سونا نہیں لگتا، تے ملائیت ہے لکھ لعنت نہ بے غیرتاں دے اوتے کہ یہودی جہاں قوم دا دشمن، ملک دا دشمن، عزت دا دشمن، دین دا دشمن، آبرو دا دشمن، نبی دا دشمن، خدا دا دشمن، ولیاں دا دشمن، ماں دا دشمن، بہن دا دشمن، تیرا دشمن، میرا دشمن، اس دشمنوں دی ٹوپی دی ریس ہو گئی ہے، محمد عربی دی شکل پسند نہیں آئی۔ اور ملائیت کتنے گئی؟ فقط وجہ کیا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ بھائی مسلمانوں، اور میں دوسرا حوالہ، میں کالے انگریز اس ہندوستان دی سرزمین دوتے اس نے آن کے سکول کالج دی بنیاد رکھی، اس نے ہی منصوبہ تعلیم دا جو اس وقت مسلمانوں دے تواڈے ساڈے بچے سکولاں کالجاں دے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ تعلیمی منصوبہ کتابیں، یہ نصابی کتاباں میں کالے انگریز نے وضع کیتیاں بنائیاں سن، اسی طرح چلیاں آ رہی نے، تھوڑی جی لفظی تبدیلی یا شکل و صورت کی تبدیلی ہے مگر حقیقت باقی کچھ بھی تبدیل نہیں ہویا۔ اور اقبال نے یہ ہوئی جو متعلق فرمایا سی کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، فقیر دی یہ تصدیق جناب دعوے دی علامہ دی زبان میں بھی ہو رہی ہے۔ اور جناب دیکھو میں کالے انگریز نے آخیا ہمارے سکولوں سے نسلاً ہندوستانی اور عملاً انگریز پیدا ہوں گے۔ یار گل سنو مسلمانوں، میں کتنے سوال کرنا، ایک ہوتا دشمن چھپ کے آتا ہے، چلو بندہ وہ دھوکھا کھا لینا ہے، گل نہیں سمجھ لگی۔ دوسرا ہوتا دشمن کھلم کھلا، وہ کھلم پونکتا ہے پیا، آتا میں جڑے سکول کھولے نے اصا اندر نسل ہندوستانیاں دی ہوے گی پر 2 نمبر انگریز نکلن گے۔ کہڑے انگریز؟ یعنی کالے انگریز، ایک ہوتے ہیں گورے انگریز، ایک ہوتے ہیں کالے انگریز، ہاں جی،
جنہوں اکھان بلیاں تے رنگ رچھا والا بھورا نہیں لبا باقی سب کچھ ہی آ گیا ہے تو میرے خیال میں خدا دی قسم کسی دکان دے سودا نہیں ویکنا ہوگا نا اکھان بھوریاں تے رنگ رچھا والا اکھان دو بلیاں تے رنگ رچھا والا بھورا اگر یہ بھی کسی دکان دے ویکنا ہوے تو جناب سکول والا محکمہ بھی خرید کر کے اکھان بلیاں کر لین بلکہ میں نے ویکھیا ہے کئی وہ وال بھی بھورے کری پھرتے ہوں نے اکھان بھی بلیاں کیتیاں ہوندیاں نے تساں بھی ویکھیا ہی ہونا نہیں تھی ماشاء اللہ مجروب بیٹھے ہو سارے بھولی بھالی قوم کتنے کسی شہر کی خبر ہے غور کر ہسن دا مقام نہیں خدا دی قسم رون دا مقام دشمن بنا کے تو ہم کہہ رہے لیکن یاد رکھ انہیں سر سید احمد خان کیوں لیا خود کیوں نہ اگے ودیا اتنے ایک گل کرنا ذرا توجہ نال سن ایک بندہ سی انہیں قسم کھاتی میں کھوتے تے سوار نہیں ہوا گا کی قسم سی دنیا شہر والے تل آیا کھوتے تے سوار ہوئے کتوں انہیں قسم کھاتی سی ایک بندے آخیا لو چلو میں کام کرنا انہیں بے وقوفا انہیں قسم کھادی ہے بڑا ضد کا پکا ہے انہیں کدی نہیں کرنا ہے کون ہے انج کرا میں ویکھا سی انہیں جا کے یاری دوستی جوڑ دیتی بیلی بن گیا ہوتا ایک دن کہنا یار میلے تے چلیے اس آخیا سواری کو نہیں آتا کھوتے تے بہ جانا اس آخیا چوڑ دیا پترا تین نہیں پتا میں قسم کھا دی اس آخیا نہیں یار گل سن پتا کی کرنے کی تو میرے موڈے تے سوار ہو جا میں کھوتے تے بہ جانا انہیں آخیا ہاں ویک نا آ گل کی بالکل ٹھیک ہے کھوتے تے میں نہیں بہنا ہوں ٹھیک ہے راہ کام کر لیں میں ٹھیک ہے آ جا موڈے چھال مار کے موڈے تے بہ گیا وہ کھوتے تے بہ گیا شہر کے بچوں لگیا لوگ مارے جناب سے تاڑیاں اور کھوتے سے بیٹھا ہو رہا ہے بے وقوف چوڑا میں کھوتے سے کتنے بیٹھا میں بندے سے بیٹھا گل نہیں سمجھ لگی وہ انگریزی کھوتا سی انگریزی کھوتا انگریز تیرنا کا وہ آتا میری تعلیم لوگوں نہیں سی لینی مسلمانوں نے انہیں قسم کھاتی سی نبی پاک کے زمانے تو یہودیاں دی تعلیم یہودیاں دی تہذیب یہودیاں دے طریقے ایسا نہیں لینے ایک چکر لندن والا اور ہے بسم اللہ اکبر آبادی کہنے میں آخیا ایک واحد نے مکر رواج کو میرے ورگا سڑیل سے تقریر پہ کرتے ہم خالی کری آدھے گل سن بھائی مان ہے کہ بھائی مان ہے کی تو مسلمان نے جو ساری دینی غیرت کر کے بات رکھی بے غیرت بنا دیتا ہی نہ مرادہ ملحد زندگی بے دین بن گئے نے کی کیتا ہی تو نہ تینوں شرم خدا رسول دی نہ لوگوں چ رہن دیتی وہ آدھا باد صاحب گل سنو مکرم صاحب ممبر پہ بہ کے تقریر کرنی سوکھیاں نہیں احمد خان علی گڑھی سر سید پہ کہہ جواب کیا دینا ہے آدھا مولانا صاحب ممبر پہ بہ کے تقریر کرنی سوکھیاں نے تھی ایک لندن کا چکر لا آئے اتے کھاؤ ہوٹلوں کے کھانے اتے بسکٹ اتے رس کیک اتے گڈیاں اتے ہورا ورگیاں بڑھیاں تے ننگیاں تے واپس آ کے پھر مینو دسنا دین کی ہوتا ہے وہ بھائی مان دین دے کے آیا انہوں نے بسکٹوں بسکٹ کی لذت لگی تو ایمان جاتا رہا تو انہیں آخیا بھائی کھوتے ہوں گل سن تنا مسلمانوں کھوتے تے مانا ہی انہیں آخر بسم اللہ انج ہوے گا ہاں بھائی انگریزی پڑھو یہ تمام سارے کام کرو بیٹھ کر بناؤ داڑھی مچھا بناؤ ترقی کرو ترقی بے وقوفا اصا یہ کام کریے گلا دے بندے ہو مینو نہیں مہنگے میں مسلمان ہے دیکھو داڑھی میری الطاف حسین حالی لکھتا ہے حجات جوید میرے سامنے پیے یہ مرید سی ان کا خاص یہ سر سید احمد خان کا مرید سی الطاف حسین حالی یہ اندر حالات اتنے لکھی ہے یہ اندر لکھتا ہے انہیں بئیمان نے داڑھی اس واسطے رکھی تھی انہیں رسولی سی اتنے دیکھا جی تو سکول دیا کتاب نے ایڈی داڑھی ہوتی وہ داڑھی سنت رسول دی سمجھ کے نہیں رکھی رسولی دکان واسطے رکھی ہے کتاب کا حوالہ سامنے پی نہ ہو تو پھر اللہ کی مہربانی فقیر چشتی کا دکان تھوکتا ہے
سودا اتنے جو بھی ملے گا بات دلیل ملے گا. اور دوسری کی توجہ کر، احمد خان علی گڑھ میں کالے خود کہہ رہے ہیں ہمارے سکول نسل ہندوستانی عملان انگریز. اقبال نے بھی دسیا، اکبر نے بھی دسیا، حفیظ جالندری جیدا ترانا پڑھی گئے پاک سر زمین شاد جیڑی قوم وہ جڑے بھابی آتے ہیں نا اللہ کے نبی اور کسی کی تعلیم واسطے کھلونا شرک ہے، جب ترانا آئے وہ بھی اٹھ کھلو کی ہے جی تعظیم ہو رہی ہے کہ ساز دی وہ نیرے ساز بجتے ہیں لوگ کفر بےمانہ کا دیکھو سازوں کے واسطے اٹھ کے کھلوا ہے. وہ جن ترانا لکھا وہ ترانا سنو، انہیں شاہنامہ اسلام دے اندر مسجد و مکتب دے عنوان دے نظم لکھی ہے، فقیر دے کول موجود بازار چھپیا مل جاتا ہے. حفیظ جالندری اکھاں وچوں اتھرو دی بجائے خون روندا ہے، کہندا ہے ہاں میری بد نصیبی مسجد وچ گیا سا انہاں استاداں نے جو پڑھایا سی وہ لذت ہی وکری سی، وہ ذوق ہی وکرا سی. جی اتوں نکل سکول پھسیا تے سارے سبق اتوں دے بھول گئے. جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا، جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا. پہلا سبق میں نے اسلام دی دشمنی دا دتا گیا اور یہ وجہ ہے فقیر دے کول اخبار جیب چ پیا ہے. ارے تکبیر، ہلو بھائی مظاہرہ فرماؤ. آپ پڑھو جی اخبار ہے کی لکھیا جی موٹی سرخی اتنے مذہبی مدرسے سارے پڑھ لو بھائی. امریکہ نے اتے نشان لائے نے جتھے دنیا کا انہیں نقشہ بنایا نا اس دنیا کے نقشے چ اس نشان لائے نے لال نشان. جتھے جتھے دینی مدرسہ ہے نا سنیاں دا اتے انہیں لال نشان چلایا ہے بھئی اے دنیا دے اندر فسادی نے انہوں مکان ہے. مذہبی مدرسے بند کرو تے سکول واسطے امداد دے کے ہر گلی کوچے دے اندر سکول کھولو. مذہبی مدرسہ بند کرو کیوں آخے اے پڑھ کے تے جہاد تے ٹر پیندے نے. کوئی چشتی ورگا کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں یہ کسی نے چشتی ٹاؤں ٹاؤں کرنا ہے، کسی نے فلانا، کسی نے حاجی ابو داؤد صادق صاحب جڑے یہو جہ سڈے خلاف بولن والے نے. جس فیکٹری وچوں تیار ہوتے ہیں وہ فیکٹری بند کرو. میں تاری عدالت کے اندر فیصلہ رکھنا اگر تے سینے دے اندر دل ہے، دل کے اندر ضمیر ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. بتاؤ انگریز مذہبی مدرسے اسلام کے بند کر رہا ہے اور سکولوں کالجوں کے لیے امداد دے رہا ہے. بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کے یہ دین کے مدرسے انگریز کے دشمن ہیں یا سکول والے انگریز کے دشمن ہیں؟ جن کی امداد آ رہی ہے وہ ان کے عاشق ہیں. انگریزوں کو معلوم ہے کہ دینی مدرسے سے نبی کے دیوانے نکلتے ہیں. انہوں ہالے رڑا کے حالانکہ ملک پاکستان دیا ناپاک حکومت انگریز غلام گورنمنٹ یہ ایک بہت بڑا عجیب واقعہ. بندہ ناچیز 2 دن پہلو پشاور گیا ہے. پشاور دے نال تاریخی واقعہ سنو غور نال. پشاور دے نال ایک علاقہ لکڑا پٹھانا دا علاقہ ہے. مینو بہت بڑے عالم دین پشاور دے انہوں دے کول میں ٹھہریا. مینو انہوں فرمایا چشتی صاحب عجیب و غریب واقعہ سنو. ملکہ اتے حاجی ترنگ دے پٹھان سن رحمت اللہ علیہ. انہوں دا دربار دی شان ہے کتنے لکڑا علاقے دے اندر
ایک کون مرد سی مجاہد؟ انگریز جب اس وقت اتنے آئے جنگ ہوئی مسلمانوں کے نال، پٹھان بڑی غیرت مند غیور قوم سی، انہوں ماریا، انگریز تسلط قائم ہویا تے وہ علاقہ چھڈ کے پرلے پاسے چلے گئے پشاور دے افغانستان والے پاسے، اتوں فوج تیار کی حاجی تونگ زے نے لے کے واپس آئے، انگریزوں نے لڑائی کی۔ انگریز الزبتھ ملکہ الزبتھ جڑی ہے برطانیہ دی شہنشاہ، اس دا بھرا سی یا پتر، انہوں نے ماریا، قتل کیتا حاجی ترنگ دے نے، پھر اپنی موت مرے، انہوں دا قبر شریف سیدھی سادی اٹھے بنی ہے، قبرستان ہے دوسرے شہیدان دا۔ صدر ایوب جہدے متعلق قوم ساری یہ سمجھتی ہے کہ بہت بڑا اچھا بادشاہ گزریا ہے، ہوں وہ اچھائی کا اندازہ لگا اور فقیر دی حقیقت دے بیان دی تصدیق سن۔ الزبت اتنے آئی ایوب دے دور دے اندر، انہیں آخیا مینو جگہ دکھائی جائے، اس بندے دی قبر دکھائی جائے جن نے میرے بھرا یا پتر نو قتل کیتا ہے، ماریا۔ باقاعدہ فوج اٹھے گئی، نشاندہی کی گئی حاجی ترنگ دے قبر مبارک دی۔ انہیں آخیا اے کیونکہ میرے بھائی یا بیٹے دا قاتل ہے، لہذا یہ قبر دے اتنے بمباری کی جائے۔ مسلم صدر ایوب نو نے آخیا اگر حکومت چاہیے، اگر بادشاہی چاہیے تو مسلمان مجاہد دی قبر دے اتنے بمباری کر۔ اس بےمان انگریز نواز سکول کالج یونیورسٹی دے کتے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، حضور دے عاشق دیوانے دے اتنے اپنی اما انگریزنی دے حکم دے مطابق فوج تو بمباری کرائی، چھوٹے بم لوکا اٹھا کے ویچ دیتے نے، 10-15 من دا بم حالے اتنے قبر دے نال موجود ہے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ فوج نے بم چھٹے نے، قبر دے آس پاس بم بجے، قبر نو ایک لکیر تک نہیں آ سکی۔ مولانا صاحب نے فرمایا چشتی صاحب وہ بم میں تمہیں وکھا سکنا ہلے اتنے پے نے، صدر ایوب دے زمانے فوج نے اتنے سٹے نے۔ اسی واسطے UNO اقوام متحدہ او بھیڑیے، او بگیار، او سور کتے بلے جنہیں اقوام متحدہ بنائیے اور اتنے قوموں کھان واسطے خون نوچن واسطے کٹھے ہو کے کرسیاں تے بیٹھ گئے نے، انہوں ایسے حکومت پاکستان دی حکومت دے اتنے زور لا رہے ہیں کہ دینی مدرسے بند کرو، حالانکہ تے سامنے میں کہ تیسرے پاکستان جدوں کا قیامت آیا ہے فلمی کنجرا واسطے بجٹ پاس ہوتا ہے، حضور دے دین دے مدرسے واسطے 1 روپیہ نہیں آتا بجٹ چوں۔ انگریز دی زبان چوڑے دی زبان دے بجٹ پاس ہوتا ہے، سکولوں میں جانا ہے، دینی مدرسے اللہ دا قرآن بولو کی ہے مسلمان دی عظمت دا نشان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جس قرآن نے عزت بخشی، عظمت بخشی اور جناب پوری دنیا تے مسلمانوں غالب کیتا، اس قرآن دی بےعزتی اینی ویکھو تے ملک کے اندر ہو رہی، حکومت تے حکومتوں دی طرفوں 50 سال ہو رہی ہے، ہر حکومت نے کیتی ہے کہ انگریز دی زبان واسطے بجٹ پاس ہوتا ہے، مگر محکمہ تعلیم دے وچوں 1 روپیہ رب دے قرآن اور بخاری شریف واسطے نہیں آتا۔ ایمان نال دس کہ کیا قرآن حدیث تعلیم نہیں؟ تا دل کی گواہی پیش کرتا ہے بھائی؟
قرآن حدیث تعلیم ہے کہ نہیں؟ وہ تعلیم اصل تعلیم ہے ہی قرآن حدیث. قسم خدا دی تعلیم جدا نام ہے وہ ہے ہی نبی دی شریعت دی تعلیم. وہ شریعت مصطفیٰ دی تعلیم اور بخاری اور مسلم دی تعلیم. وہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم. وہ تعلیم مقدس جڑا فرمان نبی پاک دا نکلے اور جناب والا رب بولے جی زبان دے اتنے. وہ تعلیم جڑی صدیق نے پھیلائی، وہ تعلیم جڑی عمر نے پھیلائی، وہ تعلیم جڑی عثمان نے پھیلائی، وہ تعلیم جڑی علی نے پھیلائی، وہ تعلیم جڑا تحفظ حسین نے 72 ٹن پیش کر کے کیتا ہے. بجٹ پاس ہو رہا ہے، میں سوال کرنا مساجد سنیا دیا وہ جو مساجد خدا دے گھر ہے کہ نہیں بھائی؟ چلو مولوی بھیڑے نے مسجدوں سے بھیڑیاں نہیں نا. کیا اینا نہیں گورنمنٹ کر سکتی کہ مسجدوں کے بل معاف کر دے؟ یا چلو مسجدوں کے بل بجٹ آ جایا کرن. اچھا جڑا اس چیز نال اتفاق کرتا ہے ہاتھ کھڑے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، انگریزی حکومت. میں اپنی فوج نو متنبع کر دینا چاہنا کہ اسی فی الحال تے حالات ویخ رہے ہاں. تساں کی پھل کھلانے نے تمہوں اتوں امریکہ کی طرفوں تمہوں تعلیم انگریزی دے واسطے امداد آ رہی نے. مکمل تمہوں جناب دباؤ پایا جا رہا ہے. مگر یاد رکھو میرے پاک نبی دے دین دی دشمنی کرن والا جتنا بڑی بلندی پا جائے، جتنا بڑی طاقت بن جائے، وہ قائم نہیں رہ سکتا. وہ دن جن وڈے ہو جان سمجھ بربادی دے دن انہیں قریب آ گئے. اگر تسا لوگوں نے یہ ہوئی کام جاری رکھیا اور جو مسلمانوں کا پیسہ دولت عزت ایمان غیر سکول کالج اور یونیورسٹی کے اندر انگریزوں کی مدد کے مطابق انگریزوں کی مرضی کے مطابق برباد ہو رہے ہیں، اگر تسا انہوں نہ بچایا تو جی میں پچھلے کا حشر ہوا سی تسا بھی اسی بیڑی تر جانا ہے. مینو قسم خدا دی میرے پاک نبی دا دشمن قائم، حضور دا دشمن کدی ثابت نہیں رہ سکتا. میرے حضور دے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. انہیں ہاتھوں میں ہاتھ نہیں کوئی لیا سکتا. بظاہر سانو ویکھو گے، حقیقت کوئی اور ذات ہے جب تہاڈا مقابلہ ہوئے گا. سیدھے ہو کے چلو، منصوبے پچھلیاں حکومتوں دے ختم کر دو. گو اسی یہ مطالبہ تے تو کر کے شرم محسوس کرنے ہاں، کیونکہ تسی بھی اسے سکول کالج دے پچھوں پڑھے ہو جس سکول کالج نے پچھلے بادشاہ تیار کیتا سی. ہاں جی، جنہوں نے جناب انگریز غلام ذہن پیدا کیتے سن. میں تے خدا دی قسم کر کے کہنا اج دے مسلمان اگر حاجی حج کردے اتے آخد لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، تو اتوں جواب ملتا ہے کہ تو انگریز اگے حاضر ہے. میں ویکھنا میا کہ تو میرے حرم میں کھلوتا ہے، لیکن یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. اے مسلمانوں، ایک دوسرا محاذ سکول کالج اور یونیورسٹی کا ہے، ایک دوجا میدان ہے جس کے اندر انگریز نے اپنی سرد جنگ رکھی ہے. ہوں تیرا فیصلہ تیرے ہاتھ چ، اپنی اولاد نو، اپنی دھی بہن نو، اپنے بیٹے نو انگریز دا غلام بنا نہیں، یا محمد عربی دا غلام بنا نہیں، یا کافر دا ٹٹو بنا نہیں، یا حضور دا جناب زاخر
خرید ہاں جی بندہ بنانا ہی یہ تیرے ہاتھ چ فیصلہ ہے کہ انہوں مسلمان مارنا ہی یا کافر کر کے مارنا. اور میں ببانگے دہل کہنا سنو، جو بندہ سکول کالج دی تعلیم نصاب ماحول توجہ سکول کالج دی تعلیم نصاب ماحول تہذیب تمدن تمام تو واقف اور باخبر انگریز دی مرضی تو باخبر ہون دے بعد جیڑا بندہ جنوں خبر ہو گئی ہے اس تعلیم نو تعلیم سمجھے، اپنے تے فرض سمجھے، اپنے واسطے عزت سمجھے، اپنے واسطے شان و شوکت سمجھے اور اس نال مکمل اتفاق رکھے، ایسا بندہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے. ہمارا بعد الحق الا الضلال. اگر اس کو اچھا سمجھتا ہے پھر وہ اتفاق رکھتا ہے، اس آلہ سمجھتا ہے، اس انگریز کی مرضی سمجھن دے باوجود پھر اس کو اتفاق رکھ کے ہاں ملانا ہے اور دینی مدارس وال توجہ اور دھیان نہیں کرتا اور انہوں کی مخالفت دے نہیں اترتا، ایسا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں مراکز کے اندر سوائے کفریات سے کوئی تعلیم نہیں. دیکھو اتنے ایک میں چھوٹا جا واقعہ پیش کرنا، ایک تے پیچھے پیش کیتا ایوب دا، دوسرا سکول کالج دی 12ویں دی کتاب انگلش دی، اس دے اندر لکھا ہے پردہ فساد ہے. پردہ کی ہے؟ فرض فساد ہے. اور پردے دا حکم اللہ دا قرآن دے رہا ہے. بولو کون دے رہا ہے؟ چادر اور چار دیواری نو ظلم کیا جاتا ہے اور یہ آخیا جانا کتابیں لکھے اردو دیا کہ پردہ اکھ کا ہونا چاہیے. اکھ کا پردہ چادر چار دیواری وحشت ہے، تہذیب کے خلاف ہے، عورتوں پر ظلم ہے، زیادتی ہے. اور جیڑا بندہ آخے لکھے اور پڑھے کہ اللہ دے قرآن دے حکم ظلم زیادتی اور تہذیب دے خلاف نے، تیرا ضمیر کی کہنا مسلمان کے کافر ہے. پردے دا استحسان، پردے دا سونا ہونا، پردے دا اچھا ہونا، پردے دا خدا دا حکم ہونا، پردے دا رب دے قرآن چاہنا، یہ ہے ایسا یقینی مسئلہ اسلام دا جڑا ذرا برابر شک بھی کرے دائرہ اسلام تو خارج ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بھی پردہ کیتا سی، مگر سکولوں کے اندر ایک زہر کھولیا جاتا ہے، وہ محاذ انگریزی، وہ میدان انگریزی، وہ یہودیت کی تعلیم، اس نال اتفاق کفر، لعنت، دجل، فریب، فساد، دنگا، فرقہ واریت، جتنے بھی ظلم تمام ہو رہے ہیں، تمام دا مرکز منبع برائی دا سکول کالج اور یونیورسٹیاں نے. کیوں؟ انسانیت کھو لیندے نے، ہرس دے چھڑتے ہیں، دنیا دا کتا بنا دیندے نے، بے ضمیر بنا دیندے نے، دین اسلام دا دشمن بنا دیندے نے. اللہ میری توبہ، ہن تے اس حد تک کفر آ گیا ہے کہ اللہ دے قرآن دی گل کرو. ساڈے وسیم صاحب روزانہ پٹتے آتے ہیں تے بندے صاف تک کہتے ہیں منڈے آدھے اسی کافر ہاں، جا کافر ہاں. بندہ ہے ناچیز تاریخی حوالے نال میرے سامنے حال حیات جاوید دا حوالہ پہ ہے، انگریز دے حوالے نال لکھیا سر انٹونی مکڈانل، کنجرانا نام لینا بھی بڑا اوکھا ہے، 3-4 بار میری زبان ہی اڑ گئی. ساڈے پاک نبی دا نام لو محمد، دیکھو کہ زبان اڑتی دل میں سکون آ جاتا. سبحان اللہ. ہزار لکھاں بیماریاں دی شفا نبی دا نام ہے. وہ آیا کالج کے اندر کہنے لگا کہ ہماری فتوحات میں سے، صلح کی فتوحات میں سے ایک عظیم فتح ہمارا کالج اور یونیورسٹی ہے. میرے کول پہ ہے علی سر سید احمد خان نے چند تے خلیب دا نشان کٹھا کیتا سی. چند مسلمانوں دے جنڈے دا نشان سی، سلیب دا نشان کہدا ہے عیسائیاں دا. انہیں کٹھے کر کے انہیں آخیا سچے دوست بن جاؤ. کافرا
خدا پکے دشمن بنا تو سچے دوست بنا. یہ دو محاذ، ایک وہابی وہ بانی اسلام دا دشمن، اے اسلام دا دشمن. سکول کالج دا محاذ اسلام دا دشمن، اے میدان اسلام دے خلاف ہے، وہ میدان حضور دے خلاف ہے. جڑا دونوں نال اتفاق رکھے پکا بے ایمان ہوے گا. فقیر دا کام سی کھول دینا، گل بیان کر دینا، اگے سنن والے دا کام ہے عمل کرنا، کرے نہ کرے وہ دی مرضی. میں جو حوالہ پیش کیتا ہے ایک حوالے نو جڑا بندہ چیلنج کر دے بندہ نہ چیز سر قلم کرا کے خون معاف کر دے گا. اج تو بعد تقریر چھڈ دیاں گا، جمعے بناونے چھڈ دیاں گا. تے جے سچ ہے تو پھر آ جاؤ. فقیر کوئی دعوت دینا ہے جڑی دعوت علامہ اقبال دینا سی. وہ کی دعوت سی؟ بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے، بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی. مجھا میں ہمیشہ کہنا ہونا یاد رکھ، کدی ڈگ جنہ نے جناب ٹگے رکھے ٹگیا والے سانا دے گھروں سان والوں دے گھروں لسی نہیں لبھی. وہ جنہ دے اپنے دیوے گل ہونا تو بتیاں نہیں لبدی آدیاں چانا نہیں لبتے. اپنی بتی گل اتے عزت ہونا اپنے کول کوئی نہیں. انہیں تینوں کی دینی ہے؟ آج چراغ روشن کرنا ہی میرے محمد سراج منیر آئے نے. سراج منیر رب فرماندا محبوبہ تینوں چمکدا چراغ بنا دیتا ہے. رب نے اپنے حبیب نو سورج چراغ کیوں فرمایا ہے؟ اس واسطے کہ ایک دیوے تو لکھاں دیوے بل جاندے نے. رب نے حبیب نو دیوا فرمایا چراغ منیر. کیوں کہ میرا حبیب ایک چراغ ہے مگر کروڑا چراغ صدیق اکبر ورگے روشن کر دیتے ہیں. جڑا نال لگ جاتا ہے انہیں دیوا بھی بل پیندا ہے. اور ایسا بنتا ہے دنیا بجھا لوے مگر بجھتا ہی. دیکھو داتا دے دیوے بجھان والے دنیا آئیے مگر بجھ سکیا. پروفیسر دے بجھ جان گے، سائنسدانوں دے بجھ جان گے مگر داتا دا دیوا، داتا دا دیوا، غوث پاک دا دیوا، حضور دے دین دا دیوا نہیں بجھ سکتا. آخر دعوانا